آج ہماری پہلی سٹوری ہے، ٹاپ سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ مارکہ حق ہوا، آپریشن بنیان مرصوص ساری دنیا نے دیکھا، ساری دنیا کے سامنے وہ شواہد آئے رکھے گئے، ساری دنیا کے میڈیا نے اس کے اوپر رپورٹ کیا، تبصرے ہوئے، تجزیے ہوئے، لیکن ابھی تک آپ دیکھیں اتنے ہفتے گزر گئے ہیں، جو انڈین گورنمنٹ ہے اس حوالے سے کوئی بات کرنے سے وہ قاصر ہے، ایکسیپٹ کرنے سے یہ قاصر ہے کہ یہ ان کی شکست ہو گئی ہے یا نہیں۔ بہانے البتہ وہ ضرور ڈھونڈ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اکیلے تھے، ہمارے خلاف 3 مختلف ممالک جو ہیں وہ آپس میں مل گئے، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہماری اتنی سکت نہیں تو مان لیں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ ان کے جو ڈپٹی آرمی چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ صاحب، وہ کچھ فرما رہے ہیں اس حوالے سے، پہلے ان کا بیان آپ کو سنوا پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ Few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. ناظرین ترجمہ تو ہم نے کر کے آپ کو دکھایا، لیکن جو ہے سنگھ صاحب سردار جی یہ بات مان رہے ہیں کہ جب ہماری ڈی جی ایم او لیول کے اوپر بات ہو رہی تھی پاکستان کے ساتھ، تو وہ ہمیں جو بتا رہے تھے کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں جو آپ نے مختلف جگہ کے اوپر موو کیے ہیں یا موو کرنے کا پلان ہے، ان کو پیچھے ہٹائیں، اگر سیز فائر ہونی ہے تو یہ جو آپ کی موومنٹ ہے اس کو روکیں۔ بتانے کا مقصد وہ یہ ہے ان کا کہ پاکستان کے پاس لائیو امیجری ہمارے حوالے سے موجود تھی، شکست مان رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی مان رہے ہیں کہ جی ایک طرف ہم تھے اور ساتھ میں چائنا کی فل سپورٹ تھی، ساتھ میں ٹرکی کی طرف سے بھی بہت ہی جو ہے افیکٹو پرویکٹو سپورٹ مل رہی تھی پاکستان کو، جس کی وجہ سے ہمیں مار پڑی ہے۔ اسی سارے بیانیے کو لے کے فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر آج نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر موجود تھے، وہاں پہ انہوں نے آفیسرز کے ساتھ وہ جو انڈر ٹریننگ ہیں ان کے ساتھ خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں انہوں نے جو فرمایا وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ بھارت آپریشن سندور کے دوران فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، بھارت کا ناکامی کی غیر منطقی توجیحات پیش کرنا دراصل اسٹریٹجک دور اندیشی کی کمی ثابت کرتا ہے۔ آپریشن بیان مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت جیسے بھارتی الزامات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ اس قسم کے بیانات پاکستان کی کامیابی تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کے عکاس ہیں۔ بھارت پاکستان کی حکمت عملی، مقامی صلاحیت، مضبوط ارادوں کی بنیاد پر کامیابی تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنا بھارت کی خالصتاً ناقص سیاسی کوشش ہے۔ بھارتی بیانات کا مقصد فرضی نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے خود ساختہ رول کی ناکام کوشش ہے۔ خطے کے ممالک بھارت کی جارحانہ اور ہندواتوا نظریے سے تنگ ہیں۔ پاکستان نے خود کو خطے میں ایک نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر ثابت کیا ہے۔ کسی بھی مہم جوئی یا پاکستان کی خود مختاری سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہماری آبادی کے مراکز، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز، بندرگاہوں کو نشانہ بنانے پر تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر سخت جواب دیا جائے گا۔ کشیدگی کی اصل ذمہ داری بصیرت سے محروم مغرور جار بھارت پر عائد ہوگی، اور خود مختار ایٹمی ریاست کے خلاف بھارت اشتعال انگیزی سے پیدا ممکنہ تباہ کن نتائج کے ادراک میں ناکام رہا۔ جنگ میڈیا کی بیان بازی، فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جا سکتی۔ جنگیں یقین محکم، پیشہ ورانہ قابلیت، آپریشنل شفافیت، مضبوط ارادوں اور قومی عزم سے جیتی جاتی ہیں۔ دیانتداری، بے لوث خدمت، قوم کے لیے غیر متزلزل عزم پر ثابت قدم رہیں۔ فیلڈ مارشل کا مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران پر زور۔
یہ آج کا ان کا بیان تھا. چودھری غلام حسین صاحب، پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ کافی زیادہ پریشر انڈین ملٹری قیادت کے اوپر، انڈین سول قیادت کے اوپر آ رہا ہے کہ اگر آپ کے لوگ، انڈین پائلٹس اگر وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں رافیل کے اندر، ان کے بیسز کے اوپر اگر ان کی ہلاکت ہوئی ہے، اگر یہ جو S-400 بیٹریز جو چلا رہے تھے وہاں پہ لوگ، ان کی ہلاکت ہوئی ہے، تو ان کو مانتے کیوں نہیں؟ کافی بڑی تعداد کے اندر ہے، درجنوں میں تعداد ہے، کوئی 100+ کی بات ہو رہی ہے. تو خبر آ رہی ہے کہ شاید ان کو یہ مانا بھی جائے اور ان کو شاید جو پوسٹ ہیومس ایوارڈ دیے جاتے ہیں وہ بھی دیے جائیں. چوہدری صاحب، نہیں تو ابھی مانے یا نہ مانے، جو ان کا حشر ہوا ہے دنیا نے دیکھ لیا ہے. اب وہ ڈپٹی آرمی چیف جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں جی میں اکلا نہیں ہار رہا، میرے پیچھے یعنی 4-5 ملک پاکستان اور چین اور ترکی اور ایک اور بھی پتہ نہیں کدھر نال ہے، وہ نام نہیں لیا. تو یہ بات کیا کر رہے تھے محترم ڈپٹی چیف؟ بھائی آپ سیدھا مان لیں کہ یو آر ڈیفیٹڈ بائی پاکستان اینڈ allied forces. Whether one likes it or one doesn't like it. عوامی جمہوریہ چین نے کب کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا؟ ان کا آج بھی یہی موقف ہے کہ ہم پاکستان کی علاقائی سلامتی اور تحفظ کے دفاع کے ساتھ ہیں اور جو ہم سے ہو سکا وہ کریں گے. تو وہ اس پر وہ قائم ہے، اور پاکستان بھی ایسے ہی سمجھتا ہے. جس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ہم نے ان کو نبھایا ہے. اب ہندوستان کو اپنی دھڑ دھرمی چھوڑ کے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اپنے عوام کی جو غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں ان کی فلاح کے لیے کوئی کام کریں. پاکستان اور چین کا کھیڑا جڑا ہے نا انہوں پنجابی سے کئی دا چھڈن. بالکل صحیح ہے حسن. یہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اور بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے. مان لیں مطلب ہار جاتا ہے بندہ، کوئی بھی مسئلہ مطلب مان لیں. دیکھیں یہ تو ابھی ہوا ہے نا، آپریشن سوئفٹ ریزارٹ کب ہوا تھا؟ کتنے برس گزر گئے ہیں؟ 2019. دیکھیں آج تک انہوں نے کہا تھا جو ابھینندن ہے اس نے پاکستان کا F-16 کرایا ہے. یعنی جھوٹا ہے یہ. انڈیا تو جھوٹ بولتا چلا آ رہا ہے، یہ اس کی ایک ہسٹری ہے اور اس نے دنیا کے سامنے ایک اپنا جعلی عکس اور ایک بھرم بنا کر رکھا تھا. اس حوالے سے دیکھیں پہلگام واقعہ جھوٹ ہے. اچھا اس سے پہلے بھی کتنے فالس فلیگ جو ہے وہ اپنے آپریشن خود ہی کروا کر اور اس نے جناب جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو بدنام کرنے کی. ایجنڈا دیکھیں وہ کیا چاہتا ہے. وہ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کو دنیا میں دہشت گرد ملک جو ہے قرار دینا چاہ رہا تھا. اس کا آبجیکٹو یہ تھا. اس میں ہوا یہ کہ اس نے کہا جی کہ پھر میں پاکستان کو بلی بھی کر دوں گا اس یہ کہہ کر، اور پھر اپنی چودراہٹ جو ہے نا اس خطے کے اندر بتا دوں گا کہ جناب کہ میں تو ایک نیوکلیئر آرمڈ ملک ہے اس کے ساتھ میں نے یہ کیا، تو پھر باقی چھوٹے ملک میرے ساتھ کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی. آبجیکٹو اس کا یہ تھا. آگے پاک فوج تھی، افواج پاکستان تھی، انہوں نے جناب منہ توڑ دیا. اب ان سے جو ان کی ذلت اور رسوائی ان کو ملی ہے اس کو چھپانے کے لیے جہاز گرنا تو کم بڑی چیز ہے. جو بھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ ان کے 100 سے زائد جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ مارے گئے، وہ 100 کا نمبر نہیں ہے جی، 250 سے اوپر فوجی ان کے مرے ہیں اور پلس ان کے پائلٹ جو ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ان کے 2-3 پائلٹ جو ہیں وہ بھی مارے گئے. تو یہ انہوں نے یعنی جعلی F-16 گرانے والے کو تو انہوں نے ویر چکر دے دیا، لیکن جنہوں نے ملک کے لیے تو جان دی نا ان لوگوں نے، ان لوگوں کو کوئی جو ہے نا وہ قومی اعزازات نہیں دیے گئے. ان کی فیملیز کیا سوچ رہی ہوں گی، اور آئندہ کوئی انڈین آرمی میں یا ایئر فورس میں کیوں کوئی جو ہے وہ نوجوان جائے گا. دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب ایک شہید ہوتا ہے نا، ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جناب بڑے سے بڑے جناب تمام جو افسران ہوتے ہیں فوج کے وہ شریک ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ پرائم منسٹر لیول کے اوپر جا کر ان کی جو بیٹوں کو کندھا دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مکمل قومی اعزاز. ٹھیک ہے. اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو جو اس کو درجات ملیں گے، دنیا میں بھی اس کی فیملی کا جو ہے نا وہ سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اور تبھی ہماری مائیں کہتی ہیں کہ ایک بیٹا شہید ہوا ہے، دوسرے کو بھی شہید کروانے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے. ان کی اب فیملیز کے لوگ کہتے ہیں کہ مت جاؤ فوج میں، کیونکہ ایک تو بھارتی جو فوج میں جا کر پہلے سکھ تھے، سکھوں کو جو ہے متنفر کر چکے ہیں. تو فوج کے اندر ان کی افواج کے اندر اس وقت ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں، اور جو ان کی کہتے ہیں سول قیادت ہے وہ فوج کی وہ اونرشپ نہیں لیتی. تو معاملات یہ ہے صرف پیسوں سے جنگیں نہیں لڑی جاتی. بالکل صحیح. جنگیں اسٹریٹجی سے لڑی جاتی ہیں، ہتھیاروں سے. اور آرمی چیف نے بھی بڑا واضح دو ٹوک پیغام دیا ہے
کہ اگر ہماری اس طرف چھیڑخانی کی تو ہم جو ہے ایسا جواب دیں گے کہ آپ کے جو ہے نا وہ طبیعت صاف کر دیں گے. چیمہ صاحب